اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین يخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ یہاں سے آگے 13 آیات کے اندر اللہ رب العزت منافقین کے احوال کو بیان فرما رہے ہیں۔ جیسے پہلے ذکر کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے شروع میں 3 گروہوں کا ذکر فرمایا۔ شروع کی 4 آیات میں مومنین کا، پھر 2 آیات کے اندر ضدی کافروں کا، اور پھر آگے 13 آیات کے اندر منافقین کا۔ مومن کی بھی تفصیل آپ سن چکے ہیں، اس کے بعد کافر کی بھی سن چکے ہیں۔ اب منافق یہاں سے جو تیسری قسم اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ منافق یہ نفاق سے ہے، اور نفاق کا معنی بھی چھپانا ہوتا ہے، لیکن شریعت کی اصطلاح میں منافق اس کو کہتے ہیں جو زبان سے تو ایمان لانے کا اقرار کرے لیکن دل میں اس کی تکذیب کرے، دل سے اس کی تکذیب کرے اور دل کے اندر کفر رکھتا ہو اور زبان پر ایمان ظاہر کرتا ہو، تو ایسا شخص منافق کہلاتا ہے۔ ان کا اللہ رب العزت حال بیان فرما رہے ہیں۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ منورہ میں جو قبائل آباد تھے ان میں سے اوس اور خزرج، یہ 2 وہ قبیلے ہیں جنہوں نے انصار مدینہ بن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملت فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اور یہودیوں میں سے ابھی جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ شروع میں پہنچے تو یہودیوں میں سے ابھی کوئی اسلام نہ لایا تھا سوائے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ یہ وہ یہودی عالم تھے جو شروع میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو آپ نے چونکہ جو نشانیاں اور پہلی کتابوں میں پڑھی تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نبوت کی پائیں تو آپ فوراً اسلام لے آئے۔ آپ کے علاوہ ابھی تک یہودی اسلام نہ لائے تھے۔ تو جب اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کی اجازت دی اور اسلام جو ہے یہ پھیلنے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں پر اللہ رب العزت نے فتوحات دینا شروع کر دیں، تو اس وقت یہ یہودی جو ہیں یہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مال غنیمت اور صدقات کی لالچ میں اور مسلمانوں سے خوف کی وجہ سے زبان سے تو یہ اقرار کرنے لگے لیکن دلوں کے اندر ان کے اسی طرح کفر باقی رہا۔ تو ان کا نفاق اللہ رب العزت ظاہر فرمانے لگے اور وہ اس کے اندر کوئی خاطر خواہ ان کو فائدہ نہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ جو زبان سے تو یہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں، لیکن حالت یہ ہے کہ وہ مومن نہیں ہے، وہ ایمان نہیں لائے۔ مزید اس پر یہ کہ وہ اپنی طرف سے ایسا کر کے اللہ رب العزت کو دھوکہ دینے کی معاذ اللہ کوشش کرتے ہیں، اپنی طرف سے چال بازی کرتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے، وہ اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں اور اس بات کا ان کو احساس نہیں ہے، وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات کا کوئی نقصان نہیں کر رہے۔ اور اس سے مزید آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت کو بیان فرمایا کہ ان کے دلوں کے اندر مرض ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے باطن کی خرابی
اور عقائد کے فساد کو مرض سے تعبیر فرمایا ہے، اور ان کے دلوں کے اندر جو مومنین اور اسلام کے بارے میں بغض، کینہ اور حسد، یہ بیماریاں جو ان کے اندر بھری ہوئی تھیں، ان کو اللہ رب العزت نے مرض سے تعبیر فرمایا، اور وہ جوں اسلام کو اللہ تعالیٰ نے فتوحات دینا شروع کر دیں اور اسلام پھیلنے لگا اور مسلمانوں کا غلبہ دشمنوں پر بڑھنے لگا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے ایسے ہی ان کا یہ بغض، عناد، حسد، کینہ، یہ بیماریاں ان کی مزید بڑھنے لگیں، اور ان بدعمالیوں اور بد پرہیزیوں کی وجہ سے وہ اپنے اس نفاق کے اندر گڑتے چلے گئے اور بڑھتے چلے گئے، جس کی وجہ سے ان کے لیے دنیا کے اندر بھی وہ باعث شرم رہی یہ بات، اور آخرت میں جو یہ اس بات ایمان کو جھٹلانے اور اسلامی عقائد کو جھٹلانے کی وجہ سے آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو ان آیات سے یہ بات سامنے آ گئی کہ دل کی بھی بیماریاں ہوتی ہیں، فی قلوبہم مرض۔ اس آیت کے اندر جو اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرما دی، تو اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ دل کی بھی بیماریاں ہوتی ہیں، حسد، کینہ، بغض، بخل، مال و دولت سے محبت، حب جاہ، دنیاوی عہدوں سے محبت، یہ سب دل کی بیماریاں ہیں جن کو اللہ کے ولی اور مشائخ عظام جو ہے وہ لوگوں کی تربیت اور اصلاح کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ دل کی بیماریاں یہ دور ہوتی ہیں، اور دل کو ان بیماریوں سے دور کرنا ضروری ہے تاکہ دلوں کے اندر یہ چیزیں داخل ہو کر دل زنگ آلود نہ ہو، اور اللہ رب العزت کی خالص محبت اور اس کی توحید وہ انسان کے دل کے اندر بس جائے۔ تو منافقین کی پہچان کی کیا صورت ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں منافق کی پہچان کی ایک صورت جو ہے وہ وحی ہوتی تھی کہ اللہ رب العزت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرما دیتے تھے کہ فلاں فلاں جو ہے وہ منافق ہے، جیسے آگے انشاءاللہ پڑھیں گے آئے گا سارا۔ تو اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلع فرما دیتے تھے کہ فلاں فلاں جو ہے یہ منافق ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیے اور محفوظ رکھیے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی شخص کے قول اور فعل سے اس کی منافقت کو پہچانا جائے، یعنی کوئی بات وہ اسلامی عقائد اور مسلمانوں کے خلاف کرے جس کی بنا پر اس کی پہچان ہو سکے کہ یہ منافق ہے۔ اور دوسرا عمل، کہ اس کا کوئی عمل ایسا ہو کہ جو اسلام کے خلاف جو ہے وہ اس کا عمل ظاہر ہو رہا ہو، یا اسلامی عقائد مسلمانوں کے خلاف وہ ظاہر ہو رہا ہو کہ زبان سے تو یہ ایسی بات کر رہا ہے لیکن اس کا عمل جو ہے وہ اس کے خلاف ہے، تو اس سے منافق کی پہچان ہوتی۔ پہلا طریقہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ختم ہو چکا، وحی کا سلسلہ بند ہو چکا۔ تو دوسرا طریقہ جو ہے وہ اب بھی ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا کہ ایسا بندہ جو بظاہر تو اپنے آپ کو مومن اور مسلمان ظاہر کرے لیکن اس کی باتیں جب بھی سنو وہ اسلام کے خلاف جا رہی ہیں، جیسے آج کل بھی بہت سارے لوگ دعویٰ تو ایمان کا کرتے ہیں لیکن ان کو جب بھی دیکھو ان کی زبان سے جو ہے وہ گند جاری ہوتا ہے۔ کبھی وہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ایسا جملہ کہہ دیں گے جس سے یہ ثابت ہوگا کہ یہ جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے، کہ جو مسلمان ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کی معاذ اللہ اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر کسی بھی قسم کا برا جملہ وہ تصور میں بھی نہیں لا سکتا مومن۔ تو اسی طرح کبھی وہ امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شان میں جو ہے وہ ایسا جملہ کہنے کی جسارت اور کوشش کرے گا کہ جس سے وہ ان کی شان کو کم کرنے کی کوشش کرے، حالانکہ جو مومن ہے وہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ سمجھتا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ یہ میری مائیں ہیں اور ان کے بغیر میرا ایمان نامکمل ہے۔ اسی طرح کبھی وہ کسی نہ کسی صحابی کی شان میں
گستاخی کی کوشش کرے گا اور ان کی شان کو کم کرنے کی کوشش کرے گا، جن کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ میں نے جتنی بھی آپ کی جماعت ہے سب کے لیے جنت کا اعلان اور وعدہ فرما کر دیا ہے، جن کو میرے رب نے قرآن پاک میں اولئک ھم الفائزون، اولئک ھم المؤمنون حقا اور اولئک ھم الفائزون جیسے القابات قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے اس مقرب جماعت کے لیے جو وہ عطا فرمائے، تو کبھی ان کی شان کم کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اس لیے بتایا گیا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے منافق کی پہچان ہوتی ہے، اور وہ ظاہر ہو جاتا ہے اپنی زبان سے اور اپنے عمل سے، کہ جس کی وجہ سے پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر منافق ہے اور مسلمانوں کو بدنام اور ان کے اندر جو ہے وہ سازشیں کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر منافق کی جو ہے وہ صورتیں اور ان کی حالت کو بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ سن لیجئے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور حال یہ ہے کہ وہ مومن نہیں ہیں، وہ ایمان نہیں لائے۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، وہ ایسا کر کے کیا کرتے ہیں، وہ اللہ پاک نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا کہ وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور حال یہ ہے کہ وہ نہیں دھوکہ دیتے سوائے اپنے آپ کے، کہ وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں، اللہ رب العزت کے ساتھ چال بازی نہیں کر سکتے۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور اس چیز کا ان کو شعور نہیں ہے، احساس نہیں ہے۔ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، بس بڑھا دیا اللہ رب العزت نے ان کی بیماری کو، کہ وہ اپنی بدعمالیوں اور بد پرہیزیوں کی وجہ سے مزید نفاق ان کے اندر پختہ ہو چکا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اس کی سزا ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان وجوہ کی بنا پر جن کو وہ جھٹلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس نفاق جیسی گندی بیماری سے محفوظ رکھیں اور صحیح معنوں میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔